غزوہ بدر کا مکمل واقعہ۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا پہلا بڑا محرکہ تھا جس نے مسلمانوں کے حالات بدل کر رکھ دیے۔ مدینہ کی گرمی میں دن ڈھل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک خبر آئی کہ قریش کا قافلہ جسے ابو سفیان چلا رہا ہے شام سے مکہ لوٹ رہا ہے اور اس میں تجارت کا مال بھرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ قریش نے ان کا مال چھینا تھا، انہیں مکہ سے نکالا تھا اور اب یہی مال شام میں بیچ کر مکہ لا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ خریدا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، کیا تم تیار ہو ہم قافلے کو روکیں؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ ابو سفیان کی چالاکی۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کی تیاری کی خبر ملی وہ بڑا چالاک نکلا۔ اس نے فوراً قافلے کا راستہ بدل دیا اور ایک آدمی زمزم بن عمرو کو گھوڑے پر سوار کر کے مکہ بھیج دیا کہ فوراً مدد مانگے۔ زمزمہ مکہ پہنچا، کپڑے پھاڑے، اونٹ کو الٹا کیا، شور مچایا، لوگوں تمہارا قافلہ، تمہارا مال، تمہاری عزت خطرے میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی لوٹنے آ رہے ہیں۔ قریش میں ہلچل مچ گئی۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، یہ سب سردار فوراً تیار ہو گئے۔ قریش کا لشکر نکلا، 1000 جنگجو، 100 گھوڑے، 600 زرے اور اونٹوں کی قطار۔ مسلمانوں کی تیاری۔ ادھر مدینہ میں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ بچ نکلا مگر قریش کا لشکر آ رہا ہے۔ کچھ صحابہ گھبرا گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ لیا، لوگوں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہم لڑیں گے، آپ کا حکم ہمارا سر آنکھوں پر۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ جس طرف چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے آپ کی اطاعت کا عہد کیا ہے، آپ چلیے ہم ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور قافلہ روانہ ہوا۔ 313 صحابہ، 2 گھوڑے، حضرت زبیر، حضرت مقداد کے پاس 70 اونٹ اور ایک بعد ایک سوار بدل بدل کر سوار ہوتا۔ بدر کا میدان۔ بدر مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ایک جگہ تھی، یہاں کنویں تھے، کھجورے تھے اور راستہ تنگ تھا۔ قریش کا لشکر پہنچا، مسلمانوں نے بھی خیمے گاڑ لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات نماز میں گزاری، دعائیں کی، ہے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ حضرت سعد بن معاذ نے خیمہ بنایا، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن الحارث صف میں آگے آگے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دے رہے تھے، صحابہ وضو کر رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھی۔ مکہ لشکر کا غرور، قریش لشکر میں مستی تھی۔ ابو جہل ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا، آج دیکھتے ہیں محمد کا کیا ہوتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، جنگ نہ کرو، واپس چلتے ہیں، مگر ابو جہل بولا، نہیں ہم پی کر ناچتے گاتے واپس جائیں گے۔ جنگ کی شروعات صبح ہوئی، سورج نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفے درست کیے۔ قریش کی طرف سے 3 پہلوان نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ نکلے۔ حضرت حمزہ نے حضرت عتبہ کو مارا، حضرت علی نے ولید کو گرا دیا اور حضرت عبیدہ نے شبیہ کو زخمی کیا مگر خود بھی زخمی ہو گئے۔ باقی دونوں نے شیبہ کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر واپس لائے، وہ بعد میں شہید ہو گئے۔ یہ پہلا معرکہ مسلمانوں کی جیت سے ختم ہوا۔ فرشتوں کی مدد۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر قریش کی طرف پھینکے اور کہا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ مسلمان حملے پر گئے۔ اسی وقت اللہ نے فرشتے بھیجے۔ قرآن میں آیا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم،
تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صحابہ کہتے تھے ہم دیکھتے دیکھتے کہ سفید کپڑوں والے سوار دشمنوں کی گردنیں اڑاتے۔ قریش کی شکست، ابو جہل مارا گیا، حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیہ بن خلف مارا گیا اور حضرت بلال کی دعا قبول ہوئی۔ 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی بنے، قریش کی کمر ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کیا، قیدیوں کے ساتھ نرمی برتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے بہتوں کو فدیہ لے کر چھوڑا، کچھ کو تعلیم کے بدلے آزاد کیا۔ یہ وہ دن تھا جب حق و باطل کا فرق واضح ہوا۔ قرآن نے کہا یوم الفرقان، یعنی فرق کرنے والا دن۔ جب ابو سفیان مکہ واپس پہنچا، عورتیں بین کر رہی تھی، سرداروں کی بیویاں رو رہی تھی، مکہ پر ماتم چھایا ہوا تھا، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر ادا کیا اور شہداء کو دفن کیا۔ حضرت عبیدہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حارثہ بن سراق سب شہیدوں میں شامل تھے۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے تھوڑی سی تعداد بھی ایمان، اتحاد اور تقویٰ سے بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتی ہے۔ نیت صاف ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ جنگ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 23 برس کے جوان تھے، مگر بہادری میں سب سے آگے تھے۔ جب قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارزت آمنے سامنے کی لڑائی مانگی، تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث نکلے۔ حضرت علی نے ولید بن عتبہ کا سامنا کیا۔ نوجوان ولید نے اکڑ کر کہا کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ حضرت علی نے بے خوف ہو کر جواب دیا علی ابن ابو طالب تیرا مقابلہ کرنے آ گیا ہے۔ دونوں میں زبردست تلواروں کی ضرب اتنی کاری تھی کہ ولید موقع پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضرت حمزہ کی مدد کو لپکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور ایک عظیم پہلوان تھے۔ وہ قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے نکلے۔ عتبہ بوڑھا مگر تجربہ کار پہلوان تھا۔ اس نے کہا ہے حمزہ سوچ لے میں قریش کا بڑا ہوں۔ حضرت حمزہ نے گرج کر کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے دین پر ہوں، آجا عتبہ۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائے، ایک ہی زوردار وار میں حضرت حمزہ نے عتبہ کو مار گرایا۔ وہ تکبیر پڑھتے واپس پلٹے اور شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ کی مدد کرنے پہنچے۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ حضرت عبیدہ نسب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ کے بھائی شیبہ سے ہوا۔ دونوں میں سخت لڑائی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی، وہ گر پڑے، مگر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے شیبہ کو مار گرایا اور عبیدہ کو اٹھا کر لائے۔ زخم کی تاب نہ لا کر حضرت عبیدہ شہید ہو گئے۔ ان کا آخری جملہ تھا یا رسول اللہ میرا سلام اللہ کو پہنچا دینا۔ ابو جہل کی ہلاکت۔ ابو جہل قریش کا بڑا دشمن تھا۔ غرور میں کہتا آج دیکھتے ہیں محمد اور اس کے خدا کی مدد کہاں ہے۔ جنگ کے دوران دو نوجوان صحابہ حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معوذ بن عفرہ دونوں قریباً 15 اور 16 سال کے تھے، ابو جہل کی تلاش میں تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا بھائی ابو جہل کہاں ہے، ہمیں بس اسی کی گردن چاہیے۔ جب ابو جہل کو دیکھا تو دونوں اس پر ٹوٹ پڑے، ایک نے تلوار ماری تو دوسرا پیچھے سے لپکا۔ ابو جہل گر پڑا مگر مرنے میں دیر ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، سینے پر چڑھ کر گردن کاٹ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فرعون امت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف، حضرت بلال جنہیں مکہ میں امیہ بن خلف نے غلام بنا کر بہت ظلم کیا تھا۔ جنگ میں جب امیہ قیدی بنے، بلال نے انہیں دیکھا اور بلند آواز میں پکارا سردار کفر
آج بچ کے دکھاؤ۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ امیہ نے بلال پر کیا ظلم کیے تھے۔ آخر امیہ مارا گیا اور حضرت بلال کو ظالم سے انتقام ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں۔ جنگ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیمے میں رات بھر دعا کی، ہاتھ اٹھا کر رو رہے تھے، ہے اللہ اگر یہ چھوٹی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے کندھے تھامے کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں اتری۔ قرآن میں آیا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے جواب دیا، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ صحابہ نے بیان کیا، ہم سفید کپڑوں والے گھوڑے سوار دیکھتے جو دشمن کے سروں پر ضربے لگا رہے تھے۔ جنگ کے بعد 70 قریش مارے گئے، 70 قیدی بنے، مال غنیمت جمع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا اور کچھ کو تعلیم بدلے آزاد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے تھے کہ قیدیوں کو قتل کیا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی کا فیصلہ کیا۔ ایمان کے سامنے بڑی تعداد بیکار ہے۔ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ظلم کا انجام تباہی ہے۔ سچے جذبے میں عمر، تجربہ یا طاقت نہیں کی جاتی۔ دیکھو محاذ اور محوذ کی بہادری۔ یہ تھی جنگ بدر کا مکمل واقعہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور اللہ ہمیں ہدایت دے آخرت کی تیاری کے لیے۔